السلام علیکم دوستو وزیراعظم نریندر مودی کو پاکستان کی طرف سے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے مسلسل انکار کے بعد بھارتی حکومت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان کی طرف سے مودی کے لیے فضائی حدود کی بندش کے خلاف بھارتی سرکار نے انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن میں درخواست دائر کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ مودی نے بزنس کانفرنس کی شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہونا تھا، جس کے لیے پاکستان نے انکار کر دیا تھا۔ انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ قومی رہنماؤں کو لے جانے والی پرواز ریاستی طیارے کے زمرے میں آتی ہے اور وہ عالمی ادارے کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ ICAO صرف شہری طیاروں کے آپریشنز پر کام کرتا ہے اور ریاستی اور فوجی طیارے اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی رہنماؤں کو لے جانے والے طیارے ریاستی طیارے ہوتے ہیں اور وہ ICAO کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ دوستو، ادھر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ ابو بکر البغدادی کی گرفتاری کے لیے شام میں کیے گئے آپریشن کے دوران 2 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف چیئرمین جنرل مارک میلی کا کہنا تھا کہ زیر حراست افراد کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ابو بکر البغدادی کی باقیات کو ایک محفوظ مقام تک لایا گیا تاکہ DNA ٹیسٹ کے ذریعے اس کی شناخت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شناخت کے بعد ان کی باقیات کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فی الحال ان کی موت کی فوٹیج کو شیئر کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ جب جنرل میلی سے صدر ٹرمپ کے اس بیان کے متعلق پوچھا گیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ البغدادی ہلاک ہونے سے قبل روئے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس کے متعلق کوئی نہیں پتا کہ یہ معلومات کہاں سے آئی ہیں۔ دوستو، ادھر پاکستان میں احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت تشویشناک ہے۔ نواز شریف کی صحت بگڑنے کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان اور PTI حکومت ہے۔ حکومت نے ان کو طبی سہولیات واپس لے لی، جس سے ان کی صحت بگڑی۔ اگر خدا نخواستہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، پھر بھی وہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صحت تشویشناک ہے، مگر ہم اس حکومت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ دوستو، جاپان نے پاکستان میں پناہ گزینوں کے لیے $21 لاکھ یعنی 32 کروڑ 56 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ امداد سے کم از کم 70,000 پناہ گزینوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جاپان حکومت نے 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی زبردست کاوشوں اور قابل ستائش مہمان نوازی کو بھی سراہا۔ دوستو، اس سے جاپان اور پاکستان کے مابین اچھے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ خیال رہے کہ 1979 میں سوویت یونین کی جانب سے افغانستان پر حملے کے بعد لاکھوں مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی تھی، تاہم 2002 سے اب تک 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان اب بھی 14 لاکھ رجسٹرڈ مہاجرین سمیت تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی کا عمل کافی سست ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ افغانستان میں عدم استحکام، بنیادی سہولیات کا فقدان اور بے روزگاری ہے۔ دوستو، ادھر ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ سسٹم آہستہ آہستہ وزیر اعظم عمران خان کی سپورٹ چھوڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس کی وجوہات پر نظر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم عمران خان کو پہلے بھی اس چیز سے آگاہ کیا تھا کہ سسٹم آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، یا تو آپ تک اطلاعات غلط دی جا رہی ہیں یا آپ تک باتیں غلط پہنچ رہی ہیں۔ شاہد مسعود نے مزید کہا کہ لوٹی ہوئی دولت لانا عمران خان کی وفاقی کابینہ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ آصف علی زرداری کی صحت کی حالت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے زیادہ سنگین ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے خدشہ ظاہر کیا کہ خدا نخواستہ اگر پنجاب میں ناگوار واقعہ ہو گیا تو محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت اس سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ملک کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
حکومتی جماعت کو سب سے زیادہ ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت سنبھالنے کا ایک چیلنج پورا کرنا تھا، جس میں موجودہ حکومت کسی حد تک کامیاب تو ہو گئی ہے، لیکن ملک کے حالات اور مہنگائی کی صورتحال بدترین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر عوام نے بھی موجودہ حکومت جماعت کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی بات کو لے کر سیاسی تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنے 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان کے مارچ سے حکومت کے کم از کم متنزل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت مولانا کے آزادی مارچ سے ایک مرتبہ تو ضرور ہلے گی، اور عوام بھی اس آزادی مارچ میں مولانا کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اس ساری صورتحال میں مہنگائی سے تنگ عوام بھی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتی صفوں میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن دوستو، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ عوام آزادی مارچ میں فضل الرحمان کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا سیاستدان ہوتا تو تھوڑا سا تماشا اسلام آباد میں لگ سکتا تھا، لیکن دوستو، اسٹیبلشمنٹ نے سوچ لیا ہے کہ اب بار بار ایک ہی گھسا پٹھا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، ہر نیا آنے والا حکمران کم از کم 10 سال کے لیے آ رہا ہے، اس لیے عمران خان بڑی خاموشی اور سکون سے بیٹھ کر ان سب کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں جمہوریت کا ڈرامہ چلانے کے لیے دوستو امریکہ اور یورپ کے پاس فنڈ ختم ہو چکا ہے۔ 10 سال سے پہلے عمران خان چلا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر گیا تو پرانے کھلاڑیوں میں کوئی نہیں آنے والا۔ اسٹیبلشمنٹ کو نیا کھلاڑی تلاش کرنا پڑے گا، جو کہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے مارچ والے 10 سال تک انتظار کریں۔ دوستو، مجھے تو فضل الرحمان پر ویسے ہی ہنسی آ رہی ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا تو پتہ صاف ہو چکا ہے۔ یہ پچھلے 20 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں ہے، اب اس کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے، بالکل الطاف حسین کی طرح۔ اس لیے میں شاہد مسعود سے ایگری نہیں ہوں۔ دوستو، ادھر ایک اور مزاحیہ خبر آئی ہے کہ فضل الرحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد کے نزدیک پہنچ رہا ہے، ویسے ویسے حکومت میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء کے رہنما عطاء الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مارچ شروع ہونے سے قبل ہی حکومتی وزیروں کے پسینے چھوٹ گئے ہیں، اور یہ 31 اکتوبر تک مستعفی ہو جائیں گے۔ ان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پلان بی اور سی پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ حکومتی ترجمان کی زبانیں لڑکھڑانا شروع ہو گئی ہیں۔ حکومتی وزیر اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ 31 اکتوبر کو سیلاب اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی یہ لوگ مستعفی ہو جائیں گے۔ تاہم دوستو، اس کے برعکس حکومتی وزیر غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ تمام وزیر بلا خوف ہو کر کام کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج کرنے پر JUI کو نہیں روکا جائے گا۔ دوستو، ادھر پولیس ذرائع کے مطابق فضل الرحمان کے آزادی مارچ پر حملے کے الرٹ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس اور دیگر متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، زندگی اور موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات زندگی میں چند ایسی غیر متوقع خوشیاں آتی ہیں جو موت کی شہرا پر گامزن شخص پر زندگی کی نئی لہر دوڑا دیتی ہیں۔ ایسا ہی دوستو ایک واقعہ موت سے جنگ لڑتے ہوئے کینسر کے مریض رونی فوسٹر کے ساتھ پیش آیا، جہاں اس امریکی شہری نے چند ڈالر سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا جس نے اسے کروڑوں روپے کا مالک بنا دیا۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولینا کے رہائشی رونی فوسٹر پیٹ کے کینسر کا شکار تھے، ان کا علاج کامیابی سے چل رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقم کمانے کے خواہش مند فوسٹر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے کے عادی ہیں، اور انہوں نے اس مرتبہ بھی $1 کا ٹکٹ خریدا جس میں سے $5 کا انعام نکلا۔ بعد میں انہوں نے اس $5 سے 2 مزید ٹکٹ خریدے جس میں سے پہلی لاٹری تو کسی کام نہ آئی، لیکن دوسری لاٹری کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان کا 2 لاکھ کا امریکی ڈالرز کا انعام نکل آیا تھا، تقریباً پاکستانی 3 کروڑ روپے۔ دوستو، ادھر آزادی مارچ کے دوران کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے وفاقی دارالحکومت کے تمام سرکاری ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے،
تمام ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ ایمرجنسی میں بیڈز خالی کروا لیے گئے ہیں۔ لگتا ہے دوستوں کہ حکومت ان آزادی مارچ والوں کو ضرور پھینٹی لگائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو پھینٹی لگنی چاہیے یا نہیں؟ ضرور بتائیے گا۔